السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج جو ہے ہم اپنا نواں سبق احوار شروع کریں، یعنی مکالمے جو ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو کچھ پڑھیں گے، یعنی اس سے پچھلی کلاس میں وہ تمام گرامر اور اس کے متعلق جو ہے نا ساری نئی چیز آئی تھی جو جدید تھی، تو وہ ہم نے بتا دی تھی۔ اب اس کلاس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پڑھنے اور سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو جنہوں نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے ویڈیو میں، تو وہ دیکھ کے اس کو پڑھیں تو زیادہ سہولت ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ مکالمہ ہی ہے اور بہت آسان ہے نہایت ہی۔ یہ دخلہ کے معنی کیا ہے؟ داخل ہوا، داخل مدرس ہو۔ ہم نے بتایا تھا کہ جب کوئی اسم ظاہر ہو جائے گا تو فاعل جو ہے، یعنی کام داخل ہونے والا، کوئی بھی کام کرنے والا، اس کو ہم رفع میں شو کرتے ہیں، یعنی آخری حرف پر پیش ہوتا ہے۔ تو دخل المدرس ہو، مدرس داخل ہوا۔ اگر یہ ہوتا داخل الولد تو لڑکا داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا، مدرس نہیں ہوتا تو داخلہ کہتے، تو اس کا مطلب وہ داخل ہوا، کیونکہ جب کوئی ظاہر نہیں ہوتا تو اس تین حرف کے اندر ہوا چھپا ہوتا ہے، ضمیر چھپا ہوتا ہے، وہ داخل ہوا۔ لیکن یہاں ظاہر ہو گیا ہے، اس لیے داخل المدرس تو مدرس داخل ہوا۔ فصل کہتے ہیں کلاس کو، تو مدرس داخل ہوا فصل کلاس میں۔ وا مانے ہوتا اور، وجدہ اس نے پایا، ٹھیک ہے، پایا یا ملا۔ وجدہ فیہ اس نے پایا کیا؟ خمسۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ طالباً۔ چونکہ یہ وہ گنتی کا اصول یہ ہے عربی زبان میں کہ 3 کے بعد 10 تک بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر مذکر ہے تو وہ مؤنث استعمال کریں گے، اور مؤنث ہوتے ہی اگر یہاں پر تو اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں۔ صرف پہلے اس میں، دوسرے اس میں تو وہی مذکر کا مذکر استعمال ہوگا۔ پہلے اس میں گنتی میں جب خمسۃ عشرہ تو پہلا خمسۃ ہوا، عشرہ مذکر وہی ہوگا، پہلے پہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 9 تک تو آپ وہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے جب ڈبل فگر آ جائے گی تو پہلا والا جو ہوگا مؤنث ہوگا اور دوسرا والا مذکر ہی ہوگا۔ تو خمسۃ عشرہ طالباً، طالباً مانے طلبہ، اور فقط مانے اونلی، ٹھیک ہے، فقط مانے اونلی۔ ہم بھی استعمال کرتے ہیں فقط، آپ کا تو اونلی۔ فقالا مانے فا مانے ہوتا پھر یا تو یا پس، قالا مانے اس نے کہا، فقالا تو اس نے کہا، لہم ان لوگوں سے، لا مانے ان سے کہا، ان لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ اینا، اینا مانے کیا ہوتا ہے؟ کہاں۔ اینا طلاب، یعنی جو بہت سارے طالب علم، طلاب الجدید جدود، کیونکہ یہ طلاب جمع ہے اس لیے اس کی صرف بھی جمع آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو طلاب الجدود نئے طلباء جو ہیں وہ کہاں ہیں، اور لکھا خمسۃ یعنی 5 نئے طلباء کہاں ہیں۔ الذین جو لوگ، وہ لوگ جاؤ، یعنی جا مانے تو وہ آیا، جا وہ 2 آئے، جاؤ وہ سب آئے،
تو جاؤ وہ سب آئے، وہ سب جو کل آئے تھے وہ نئے طالب علم کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ ٹیچر نے. فقالا، مدرس نے کہا، فقالا اس نے کہا لہم، ان لوگوں سے جو وہاں 15 اسٹوڈنٹ، ان سے کہا کہ جو 5 اسٹوڈنٹ آئے تھے وہ کہاں ہیں آج؟ قالا عبداللہ. قالا مانے اس نے کہا، لیکن یہاں ظاہر ہو گیا اس لیے قالا عبداللہ ہی. ٹھیک ہے، تو عبداللہ نے کہا حضرو، حضرہ مانے وہ داخل ہوا، حضرہ وہ داخل ہوا، حضرو وہ سب داخل ہوئے. تو وہ سب داخل ہوئے کس میں؟ الیوم، آج. وہ سب داخل ہوئے تھے آج. وخرجو، اور وہ سب نکل گئے قبل قلیلاً، تھوڑی دیر پہلے. قبل قلیلاً، تھوڑی دیر پہلے. اظنو مانے میں خیال کرتا ہوں، یا میرا خیال ہے، یا میں سوچتا ہوں، میں اظنو میں خیال کرتا ہوں. یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں مضارع جو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ کو پتہ جو نہیں تھے آ سے میں ہوتا ہے، یعنی مضارع میں. اظنو میں خیال کرتا ہوں، انا مانے بے شک، ہم وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ذہابو، ذہابو مانے وہ گئے، ذہابا وہ گیا ایک، ذہابا تھوڑا سا کھینچیں گے، وہ 2 گئے، ذہابو وہ سب گئے. تو ذہابو الی المدیر، وہ پرنسپل کے پاس گئے. اب یہ جو ترجمہ پڑھیں، استاد نے یہ جو گیا ترجمہ جو ہے تلیز، اس میں استاد کلاس روم میں داخل ہوا اور اس میں صرف 15 طالب علم پائے. تو اس نے کہا کل جو 5 نئے طلباء آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ عبداللہ نے کہا وہ آج حاضر ہوئے تھے اور تھوڑی دیر پہلے چلے گئے. میرا خیال ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے ہیں یا پرنسپل کے پاس گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا جملہ، رجا، رجا مانے لوٹنا، واپس آنا. رجا مانے واپس آنا، لوٹنا. رجا طلابو، وہ دیکھو پیش ڈالا ہوا، اس لیے یہ لوٹنے والے فاعل ہیں. فاعل جمع میں طلباء جو ہے فاعل کی صورت میں. کیوں فاعل کی صورت میں؟ کیونکہ وہی لوگ لوٹے، جو لوٹنے والے ہیں وہ، اس لیے کیونکہ فاعل کی صورت میں، تو اس لیے پیش ہے. رجا طلابو، طلباء لوٹے، خمسۃ بعد، یعنی 5 طلباء لوٹے، بعد قلیل یعنی تھوڑی دیر بعد 5 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوٹ گئے. فا مانے پھر یا پس، قالا مانے اس نے کہا لہم، تو اس نے کہا لہم مدرسو، ان لوگوں سے. کس نے کہا؟ پیش کس پہ؟ مدرس پہ. تو مدرس نے ان لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ آ مانے کیا، الی المدیری ذاتو. اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حرف جر پہلے آ جاتا ہے، لیکن ہمیں اگر یہاں پر فقالا یا مدرسو پہلے ہوتا ہے، فقالا مدرسو، ٹھیک ہے، تو یہ تب بھی مدرس فاعل ہوتا، چاہے یہاں لکھا جائے یا لہم کے بعد لکھا جائے، وہ ایک ہی چیز ہوتا ہے. اور زبر آ رہی ہو تو مفعول ہوتا ہے، چاہے وہ آگے پیچھے ہو جائے لکھنے میں، تو وہ زور دینے کے لیے آگے پیچھے لکھ دیتے تو ہوتا ہے. یہاں پر الا جو ہے، کیا الا المدیر، کیا تم پرنسپل کی طرف گئے؟ ذہب تم لوگ صحیفتم کی طرف گئے تھے، یا ابنائی اے میرے بیٹوں. قالو، قالا، قالا، قالو، تو قالو ان لوگوں نے کہا نعم، نعم مانے ہاں. ذہبنا ہم لوگ گئے تھے، علیہ اس کی طرف، علیہ اس کی طرف، لے اننا چونکہ، یعنی بیکوز کے معنی میں آتا ہے، لے اننا کیونکہ، ماں نہیں. میں نے بتایا تھا کہ ہم فعل ماضی سے پہلے ماں لگا دیں تو اس کے معنی نہیں ہوتا ہے. ما وجدنا ہم نے نہیں پایا، اسمعانا ہم لوگوں کے نام، اسمعانا ہم لوگوں کے نام. اسما مانے نام ہوتا ہے، جمع اسم کی جمع اسما، اور نام مانے ہم لوگ کا، ہم لوگ کا نام
فی القائماتی، فی یعنی قائماتی کہتے ہیں لسٹ کو، یا جو گراف دیا ہوتا ہے نمبر وائز لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کو لسٹ بھی کہتے ہیں. قائمات مانے لسٹ، فی قائمات یعنی لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا، نہیں پایا انہوں نے، اس لیے وہ چونکہ ان کا نام جو ہے لسٹ میں نہیں تھا. اب اس کا جو ترجمہ ویسے کیا جائے تو ابھی یہ جو پڑھا ہم نے، پانچوں طالبان تھوڑی دیر میں واپس آ گئے تو استاد نے ان سے کہا کیا تم ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے تھے اے میرے بیٹوں، یعنی ابنائی مانے یا ابنائی مانے اے میرے بیٹوں. انہوں نے کہا جی ہاں نام، ہم اس کے پاس گئے تھے، کیونکہ لِأَنَّنَا مانے کیونکہ ما وجدنا ہم نے نہیں پایا اسمانا اپنے نام قائماتوں یعنی لسٹ میں، ہمارے نام لسٹ میں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب وہ کہہ رہے ہیں جلسہ المدرس، تو مدرس کون بیٹھ گیا؟ مدرس بیٹھنے والا کون ہے؟ فاعل یہ ہے، تو جلسہ وہ بیٹھا، لیکن ظاہر ہو گیا اس لیے مدرسو، جلسہ مدرس بیٹھ گیا. واہ اور قالا اس نے کہا، واہ قالا اور اس نے کہا، آ مانے کیا، قرا تم کیا تم لوگ پڑھو گے، درسال امس کیا گزشتہ کل، کیا قرا تم کیا تم لوگوں نے پڑھا تھا، درس پچھلے یعنی کیا کہیں گے، گزشتہ کل کو ہماری اس میں کوئی نہیں ہے نا، ہم پچھلے کل کہہ سکتے ہیں امس، یسٹرڈے، ہاں یسٹرڈے انگلش میں کہہ سکتے ہیں یسٹرڈے. ٹھیک ہے. قرا تم درسال امس یعنی جیسا گزرے ہوئے کل میں یا ہے میرے بیٹوں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم وہ کریں گے تو استاد بیٹھ گیا اور کہا کیا تم نے کل والا سبق پڑھا تھا اے میرے بیٹوں، یعنی کل کون سا کہیں زیادہ اچھا ہے، کیا تم نے کل والا سبق پڑھا تھا، یعنی کیا پڑھا تھا تم نے کل والا سبق اے میرے بیٹوں. قالا طلاب، طلبا نے کہا، کیا کہا، نعم ہاں، کل تم نے سبق پڑھا تھا، اس نے درس کو دکھائے، یعنی یہ سبق کل تم نے پڑھا تھا، اس نے کہا نعم. قرانا ہم نے پڑھا تھا، وہ کتبناہ اور اس کو لکھا تھا، کتبناہ کتب تو میں نے لکھا، کتبنا ہم نے لکھا، تو قرانا ہم نے پڑھا، وہ کتبنا اور ہم نے لکھا، وہ حافظنا اور ہم نے اس کو یاد کیا. یعنی اس کی سریس ہو گیا. طلبا نے کہا جی ہاں ہم نے اسے پڑھا، لکھا اور یاد کیا. ہم نے یہاں پہ ایک اردو سریس میں لکھنے ہم نے بار بار اور نہیں لکھتے، ورنہ اس کے ترجمے کے حساب سے لکھیں اس نے پڑھا اور لکھا اور یاد کیا یہ ہونا ہے، لیکن ہم اردو وہ لکھ رہے ہیں تو ہمارے ہاں اردو زبان میں آخر میں لکھتے ہیں ہم نے اسے پڑھا، لکھا اور یاد کیا. قال المدرس، مدرس نے کہا، کہنے والا کون ہے؟ مدرس. قال مدرس نے کہا آ مانے کیا، فہمتموہ. یہ آپ نے پچھلے کلاس جو دیکھیں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فہم تم ہے اصل میں، کیا تم سمجھے، ہو تو اصل میں یہ ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو فہم تم ہو اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ یہ ہے کہ ہم پچھلی کلاس میں آپ نے بتایا تھا کہ جیسے وعلیکم السلام ہوتا ہے، جب ملاتے ہیں تو میم پہ پیش دیتے ہیں وعلیکم السلام، تو میم پہ پیش دیتے ہیں، تو آپ فہم تم تو عجیب سا لگ رہا تھا، تو واو اس میں اضافی لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ فرق معلوم ہو جائے. تو جتنے بھی ہوں گے آپ فہم تم ہو یا عقل تم ہو یا کوئی بھی کام ہو اس میں تم، اگر تم لوگوں نے جب کہتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر اٹیچ ضمیر آ رہی ہو تو اس سے پہلے واو لگتا ہے. جب بھی کوئی اٹیچ آ رہی ہو تو اس سے پہلے
واو لگتا ہے. تو فہم تمو ہوں، ٹھیک ہے، تو واو لگا دیں گے اس میں. اور بہت سے قرآن میں بہت استعمال ہے اس کا آپ کو ملے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب واو لگا ہے اس کے بعد اٹیچ ضمیر کوئی بھی لگی ہے، ہو، ہما ہم، ہا ہما ہما، کا کما کم، کی کما کننا، سب آپ کو ملے گا یہاں پہ اگر وہ اٹیچ ہوگا. اچھا، کالو نام، کالو ان لوگوں نے کہا نام. اس نے پوچھا کیا تمہاری سمجھ میں آیا؟ فہم تمو ہوں، کیا تم نے اس کو سمجھا؟ تو انہوں نے کہا کیا؟ نام، ہاں. اب ہماری زبان پہ جو ہے استاد نے کہا کیا تم سب کو وہ سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ سے مراد کیا سمجھے؟ وہ سے مراد سبق ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ٹھیک ہے. فہمنا ہو جیدن، تو انہوں نے کہا جی ہاں سمجھ میں آیا، ہماری سمجھ میں آیا. فہمنا ہو، ٹھیک ہے، فہمنا ہو، ہمیں سمجھ میں آیا وہ سب. جیدن، جیدن. اچھا یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واؤ نہیں کا ہے. میں نے یہ کہا یہ اس وقت آئے گا جب جمع کا مخاطب والا ہوگا. فال تمو ہو، تم جب آئے گا نا تب اس کے ساتھ یہ واؤ لگتا ہے، ٹھیک ہے. جمع مخاطب کا جو ہے وہ جب ہوگا تو تب آنا ہوگا. کیا تم لوگ، تم سب اس کو سمجھے، ہو لگا نا اس کے ساتھ، اس کو سمجھے. اچھا، فہم نہ ہو، ہم نے اسے سمجھا جیدن، بہت اچھی طرح سے. فہم نہ ہو جیدن، یہ عام زبان ہے آپ کی بول چال میں آئے گا نا. فہم نہ ہو جیدن کا اگر میں آپ فہمتا ہوں، کیا تم سمجھے اس کو، تو آپ کہیں گے کہ فہم نہ جیدن، فہم تو جیدن، میں اچھی طرح سمجھا. لیکن یہاں بہت سے لوگ تھے اس لیے فہم نہ جیدن. ما اسالہ، یہ پچھلی کلاس میں ہم نے بتایا تھا ما جو ہے استفہامیہ ہوتا ہے. یہاں استفہامیہ ایکسکلیمیشن لگا ہوا نشان جو ہے، ٹھیک ہے. ما مانے جیسے تعجب ہو تو تعجب، اس کو ما تعجبیہ کہتے ہیں. آپ میں نے اس میں پچھلی کلاس بتایا ہے ماں کا، ہاں ماں کی کئی قسم تھی. ماں مانے اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ماں مانے کیا. اور جب فعل کا استعمال ہوتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، ماں مانے نو نہیں، ہر کے ساتھ ماں لگا دیں تو اس کے معنی نفی میں ہو جاتا ہے. اب یہ جو ماں ہے یہ اس وقت لگتا ہے جب ہم افعلا کے وزن پہ کوئی لفظ کو لاتے ہیں. ما افعلا، کتنا آسان ہے یہ، جیسے کہتے ہیں کتنی بڑی بلڈنگ ہے. تو ہاں، تو آسان آسان کہتے ہیں سہلن. اب سہلن کو وہ افعلو کے وزن پہ لاتے ہیں. افعلو کے جیب میں کہا رکھا، افعلو کے وزن پہ یہاں کنارے پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ کہ پتہ چاہے کہ کس وزن پہ. وہاں آپ کو پچھلے سبق میں تو مل جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بولا تھا نا تعجبیہ، تعجب. ٹھیک ہے، ماں تعجبیہ. تو وہ کس وزن پہ آئے گا؟ ماں کے معنی ہوگا حیرت، تعجب کرنا. ٹھیک، یہ یہاں اس کے لیے دیا. تو ماں اصل دیکھیں ماں وہ کیا لفظ تھا؟ سہلن. سہلن تھا، اس میں ہم نے الف پہلے لگایا، پھر تین پہ سکون ہے تو سکون لگا دیا. ٹھیک ہے، یہاں الف لگایا ہم سکون لگا دیا اور اس پہ زبر لگا دیا پھر، اور اس کے بعد یہ پیش لگا دیا. یہ جو ہے یہ تبدیلی لائی تھی. ٹھیک ہے، نظر آ رہا تھا ایسے.
لکھ رہا تھا. یہاں پہ سائلون ہے تو الف لگایا, 3 پہ سکون لگا دیا اس وزن پہ, اور یہاں سکون تھا تو زبر لگا دیا, اور یہاں پیش تھا تو پیش لگا دیا, تو اس کا وزن کیا بنا؟ ما اسہلا. کتنا آسان ہے ہذا درس, یہ سبق کتنا آسان ہے, یہ حیرت ہے. تو اب جو سیریز اردو میں ہم نے اسے بہت اچھی طرح سمجھا, یہ سبق کتنا ہی آسان. ٹھیک ہے, آگے چلیں. تو قال عبد الرحمن نے کہا, قال عبد الرحمن, ٹھیک ہے. تو عبد الرحمن نے کہا انا ما فہمتو. انا مانے میں, ما فہمتو وہی آ گیا ہے نیگیٹو, ما لگاتے ہیں. فہمتو مانے میں سمجھا, ما فہمتو میں نہیں سمجھا. ما فہمتو فی ہی اس میں ثلاثہ کلمات, کلمہ ایک کلمہ, کلمتان دو, اور کلمتان مانے بہت سارے. تو 3 سے زیادہ جو کلمات کہتے ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹھ, کلمات کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, نماز پڑھنا. انا ما فہمتو فیہا ثلاثہ کلمات, ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھا 3 کلمات. قال المدرس, تو مدرس نے کہا ما ہیا, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ما ہیا وہ کیا ہے یا وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, ہماری زبان میں تو ماں کیا ہے نہیں بولتے, کون سا ہے. ما ہیا کیا ہے, وہ کیا ہے. اچھا, اب اس کا حدیث میں یہ ہوگا. عبد الرحمن نے کہا مجھے اس میں 3 لفظوں کی سمجھ نہیں آئی. استاد نے کہا وہ کون سے ہیں. قال عبد الرحمن نے کہا قرانا, ہم نے پڑھا, فی درس سبق میں, حاضر جملہ, ہم نے یہ سبق میں جملہ پڑھا. کیا؟ آدھا مانے ہوتا لوٹنا. ٹھیک ہے, آدھا جدی مانے دادا. ٹھیک ہے, جدی دادا کو, میرے دادا. ہاں جدے. اچھا, جدی اور رجا کا فرق سمجھ لیں. رجا ہوتا ہے جو قریب سے ہو جائے, جیسے گھر سے, مدرسے سے مسجد. ٹھیک ہے, تب رجا استعمال کریں گے. لیکن یہ آ رہا ہے خرطوم سے, جو دور سے آئے اسے کیا کہیں گے؟ آدھا دور والے کو, اور جو قریب سے آ رہا ہے اس کو کیا؟ رجا. یہ 2 فرق ذہن میں رکھے گا کہ قریب والے کو رجا کہیں گے, اور بہت دور سے جو آ رہا ہو, اور یہ خرطوم سے آ رہا ہے. یہی بات اس سے سمجھ میں ہے کہ کیا. تو آدھا جدی من الخرطوم, یہ جملے میں اس کو آدھ بھی سمجھ میں آیا, جدی بھی سمجھ میں آیا, اور خرطوم بھی سمجھ میں آیا. یہ جملہ اس میں 3 کلمے جو اس کو سمجھ میں, 3 کلمات سمجھ میں ہے. ٹھیک ہے, پہلا کلمہ کیا تھا؟ آدھ, دوسرا جدی, اور تیسرا خرطوم. فا مانے پس, ما مانے کیا, مانا مانے مانی. آج ہی ان کلمات, ان 3 کلمات کے کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اس اردو دیکھیں. عبد الرحمن نے کہا ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا تھا کہ میرے دادا خرطوم سے واپس آئے. تو ان 3 الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ تو قال مدرس نے کہا آدھا معنی ہوا, آج کے معنی یہ ہے رجا, لوٹنا. وہ جدہ, لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ جدہ جو ہوگا, جب بھی آپ کو آئے کہ جب آد آئے گا تو اس کے معنی ہوگا کہ دور سے آیا, اور رجا قریب سے آیا, قریب سے واپس ہوا, لوٹا. آد مانے دور سے, انگلینڈ سے آیا, یا کوئی خرطوم جو ہے افریقہ کا ملک ہے, سوڈان کا دارالخلافہ ہے. تو آج اچھا رجا, اس کے معنی کیا؟ آج کے معنی رجا. ول جدو مانا, اس کے جدو کے معنی ہے ابو الابی اور ابو امی, یعنی باپ کا باپ اور ماں کا باپ, یعنی نانا اور دادا. دونوں کو عربی زبان میں جدے کہتے ہیں, جدو. ٹھیک ہے, اچھا, نانا اور دادا. ٹھیک ہے, اچھا, وہ کہتے مانا ابو الابی اور ابو الامی, یعنی ماں کا باپ اور باپ کا باپ.
و الخرطوم، اور خرطوم جو ہے آسماتو سوڈان. آسماتون مانے ہوتا ہے کیپٹل، دارالخلافہ. آسماتو مانے کیپٹل، آسما نام بھی رکھتے ہیں لوگ، لیکن آسماتو کے معنی کیا ہے؟ کیپٹل، دارالخلافہ. آسمات السوڈان، سوڈان کا دارالخلافہ کیا ہے؟ خرطوم. تو کہہ رہا ہے کہ یہ خرطوم کے معنی یہ ہے کہ یہ دارالخلافہ کیپٹل ہے، آسماتو ہے سوڈان کا. آپ فہمتا، کیا تم سمجھ گئے؟ تینوں کے معنی بتا دیے، آج کے معنی بتا دیے، جدہ کے معنی بتا دیے، اور اس نے خرطوم کے معنی بتا دیے کہ خرطوم کیا ہے؟ کیپٹل، سوڈان کا کیپٹل ہے. آپ فہمتا، کیا تم سمجھ گئے؟ قال عبد الرحمن الان فہمتو، ابھی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اردو میں خرطوم سوڈان کا دارالخلافہ ہے، کیا تجھے سمجھ میں آیا؟ عبد الرحمن نے کہا اب مجھے سمجھ آ گیا. اب یہ آخری جو ہے ہم نے چھوڑ دیا کہ آپ خود ہے نا سمجھیں اس کو. سما مانے ہوتا پھر، سما مانے کیا ہوتا؟ پھر. فتح مانے آپ کو پتا ہے نا، فتح مانے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کھولا. جب ظاہر ہو گیا مدرس نے کھولا، سما فتح مدرس ہو تو مدرس فاعل ہے، مدرس نے کھولا. پھر مدرس نے کھولا کیا؟ کتابہ، کتاب کو. جب یہ مفعول ہو گیا نا، کتاب کو کھولا، ہو اپنی، ہاں کتاب ہو اپنی کتاب کو کھولا. وہ قرا، ویری گڈ، کتاب ہوں. وہ قرا اور پڑھا، درسن جدیدن، نیا سبق. درسن بھی مفعول ہے اور یہ وہ توصیفی، مرکب توصیف بھی ہے، مرکب توصیف بھی ہے. یہ نیا سبق، جیسا یہ ہوگا ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو نیا سبق پڑھ رہا، اس میں کیا پڑھا اس نے؟ خلق اللہ، اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. شمسا، اب یہ پھر مفعول ہو گیا. شمسا زبر ہے نا، تو کو، سورج کو. والقمرہ، یہ مفعول ہو گیا، چاند کو. والنجوما، اور ستاروں کو. نجم کہتے ہیں ایک، نجم جو ہوتا ہے ایک تارا، ٹھیک ہے. اور نجوم جو ہوتا ہے بہت سارے، جمع، یہ جمع ہے نجوم، ٹھیک ہے. تو والارض، اور زمین کو. والبحار، اور سمندروں کو. بحر جمع ہے سمندر کی ایک ان کے. والبحار، بہارا یعنی اور سمندروں کو، کئی سمندر ہے نا. وخلق، اور بنایا. کلو شعین، ہر چیز کو، اور بنایا ہر چیز کو. وخلق انسان، اور بنایا انسان کو. من الطین، تین کسے کہتے ہیں؟ جو گیلی مٹی ہو اس میں پانی ملا ہو، تین. گارا بھی کہتے ہیں لوگ، تو گیلی مٹی سے. سما، پھر. قاما مانے کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا اس کے بارے میں ہوا. سما قاما، پھر وہ کھڑا ہوا. وہ کتبہ، اور لکھا. کتبہ نے پھر اس نے لکھا، یعنی کہ کون یہ بات کر رہا ہے؟ مدرس، مدرس کام کرنے والا ہے. تو سما قاما، پھر وہ کھڑا ہوا ہے، کون؟ مدرس. وہ کتبہ، اور لکھا. حاضہ درس، یہ سبق جو نیا والا سبق تھا، نیا والا سبق جو تھا یہ لکھا. درس. علی صبورہ، علی صبورہ تھے بلیک بورڈ. صبورہ تھا کسے کہتے ہیں؟ بلیک بورڈ پر پڑھ. ٹھیک ہے. اس کا آپ لوگ آپ اپنے طور پر اس کا با محاورے ترجمہ کریں. یعنی آپ سمجھ تو گئے، اس کو خود آنا با محاورہ ترجمہ کریں، یہ کام ہے. اس میں تو کوئی اگر کوئی نیا چیز نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں. اور باقی تو یہ ہے کہ، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سبق جو ہے، پچھلا والا سبق جو ہے جس میں ہے نا بتایا گیا ساری چیزیں کہ یہ فہم تمو ہو، عقل تمو ہو، یہ جب بھی آئے گا تم یعنی مخاطب کا جمع صیغہ جو ہے وہ اس کے ساتھ، جب بھی تم کے ساتھ میم کے ساتھ واؤ آتا ہے
تو واو اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں جب بھی اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر آ رہی ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم اگر آ رہا ہو، کوئی بھی آ رہا ہو اٹیچ ضمیر، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ وہ اس سے پہلے واو لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟